بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول الفاقی ٹاسک کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 5 کی طرف۔ سیکرٹ سروس کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہ معلوم ہے کہ اس کا تعلق باچان کی کسی خفیہ سرکاری ایجنسی سے ہے، لیکن خفیہ طور پر وہ فوگی ٹاسک کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ باچان کا بڑا مشہور سیکرٹ ایجنٹ ہے اور پہلے ایکریمیا میں بھی کام کرتا رہا ہے۔ اس کا نام باٹوش ہے۔ راجہ سکندر نے کہا تو عمران محاورتاً حقیقتاً اچھل پڑا۔ باٹوش، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں، کیا تم باٹوش کو جانتے ہو؟ راجہ سکندر نے کہا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے کہا تو راجہ سکندر نے حلیہ بتا دیا اور عمران نے باختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ حلیہ واقعی باٹوش کا ہی تھا۔ لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ باچان میں محقق گروپ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور یہ کام باٹوش نے کیا ہے۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، اس لیے تمہاری اس بات پر کیسے یقین کیا جائے؟ عمران نے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال جو کچھ میں جانتا تھا میں نے بتا دیا۔ راجہ سکندر نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تم نے چونکہ سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ رعایت ہوگی۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ ٹائیگر، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑو، راجہ سکندر نے کہا۔ ابھی نہیں، عمران نے مڑے بغیر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باس، کیا آپ اسے آزاد کر دیں گے؟ ٹائیگر نے باہر آتے ہی کہا۔ نہیں، لیکن میں اسے اس وقت تک زندہ رکھنا چاہتا ہوں جب تک اس کی بتائی ہوئی باٹوش کے بارے میں بات کنفرم نہ کر لوں۔ یہ انتہائی عام معاملہ ہے، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر مجھے اجازت ہے یا میں یہیں رکوں؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، تم ابھی یہیں رکو، میرے فلیٹ کی نگرانی کرو۔ نگرانی ہو رہی ہے۔ چیف کو اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اس نگرانی کرنے والوں کو یہاں لے آنے کے احکامات دیے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم انہیں جانتے ہو؟ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اب سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ جوزف، عمران نے دروازے کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسرے لمحے جوزف نے کسی جن کی طرح نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی عادت تھی کہ عمران جب بھی رانا ہاؤس میں ہوتا تو وہ ہمیشہ اس کمرے کی طرف جاتا تھا تاکہ عمران کی کال کرنے پر فوراً پہنچے، اور اس بات کا علم عمران کو بھی تھا، اس لیے جوزف کے فوری نمودار ہونے پر اسے بھی کوئی حیرت نہ ہوئی تھی۔ کیا باچان سے باٹوش کا فون آیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، جوزف نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور جوزف نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کال بیل کی آواز سنائی دی، پھر کار اندر آنے کی آواز سنائی دی، پھر جوزف کمرے میں آ گیا۔ باس، صفدر اور صدیقی صاحب وہ بے ہوش آدمیوں کو لے کر آ گئے ہیں، جوزف نے کہا۔ ان دونوں کو بلیک روم میں لے جاؤ اور راڈز میں جکڑ دو۔ صدیقی اور صفدر چلے گئے ہیں یا ابھی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ واپس چلے گئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں چیف نے صرف ان دونوں کو یہاں پہنچانے کا حکم دیا تھا، جوزف نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف واپس چلا گیا۔ آؤ ٹائیگر، انہیں بھی دیکھ لیں، عمران نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اوہ، یہ تو ماسٹر کے خاص آدمی ہیں۔ بلیک روم میں داخل ہوتے ہی ٹائیگر نے راڈز میں جکڑے ہوئے دونوں کو بے ہوش آدمیوں کو دیکھتے ہی کہا۔ ماسٹر، وہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دارالحکومت کا خاص گنڈا ہے، لیکن بڑی پارٹیوں کو ڈیل کرتا ہے، چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا، ٹائیگر نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ماسٹر پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ جوزف کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اسے لے آتا ہوں، مجھے اس کے خفیہ ٹھکانے کا بھی علم ہے اور اس کے ٹھکانے کے خفیہ راستے کا بھی، ورنہ وہ کسی کو نہیں ملتا، ٹائیگر نے کہا۔ یہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ خاموش بیٹھے ہوئے راجہ سکندر نے کہا۔ سر سلطان اپنے آفس میں بیٹھے کام میں مصروف تھے کہ میز پر رکھے ہوئے مختلف فونز میں سے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی باز اٹھی تو سر سلطان نے چونک کر اس فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کرنل شاہ بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کرنل شاہ، تم؟ خیریت، مجھے کیوں فون کیا؟ تمہارا سلسلہ تو سیکرٹری داخلہ سے ہے، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کے ذریعے چیف آف سیکرٹ سروس کو رپورٹ پہنچانی ہے، اس لیے میں نے کال کی ہے، دوسری طرف سے کرنل شاہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، کس قسم کی رپورٹ ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ انہوں نے روسیہ ریاستوں سے انتہائی حساس نوعیت کا اسلحہ بہادرستان کے ذریعے پاکیزہ سمگل کر کے مختلف ممالک کو سمگل کرنے والے گروپ، جسے زر گروپ کہا جاتا ہے، کا سراغ لگا کر اس کے دو عام ترین آدمی گرفتار کر لیے ہیں، پھر انہوں نے اپنا نمائندہ خصوصی علی عمران کے ذریعے یہ دونوں آدمی ہمارے حوالے کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں مزید کارروائی کا حکم دیا، تو میں نے مسلسل کام کرنے اور اس سارے گروپ کو ٹریس کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ
वसी नेटवर्क का था और रूसियाई रास्तों से बादरिस्तान और बादरिस्तान से पाकिशिया और फिर पाकिशिया से इन तमाम ममालिक तक फैला हुआ था जहाँ जहाँ जो असला फ़रोख्त होता था। मैंने मुकम्मल नेटवर्क को पकड़ लिया और इनके असले के दफातर भी हमारे हाथ लग गए हैं। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ने हुक्म दिया था कि जब हम कार्रवाई मुकम्मल कर लें तो उसकी मुकम्मल फ़ाइल उन्हें आपके ज़रिए भिजवा दी जाए, इसलिए मैंने फ़ोन किया है। मेरा असिस्टेंट मेजर असलम ये फ़ाइल आपको पहुंचा देगा। कर्नल शाह ने कहा। गुड शो। क्या सीक्रेट सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट दे दी है तुमने? सर सुल्तान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। यस सर, कर्नल शाह ने जवाब देते हुए कहा। ओके। सर सुल्तान ने कहा और रिसीवर रख कर उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उनके ऑफिस सुपरिटेंडेंट की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। MI के मेजर असलम एक आम फाइल ले आ रहे हैं, वो फाइल फौरी तौर पर मुझे पहुंचाई जाए। सर सुल्तान ने कहा। यस सर। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। सर सुल्तान ने रिसीवर रखा और दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाकर उन्होंने फ़ोन पे इसके नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2 राब्ता कायम होती दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ सर। सुल्तान ने कहा। ताहिर बोल रहा हूँ सर। इस बार दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने अपने असल आवाज़ में कहा। अभी मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शाह का फ़ोन आया है। तुमने ज़क ग्रुप के इस सिलसिले में से जो काम कहा था वो इसने मुकम्मल कर लिया है और इसके मुताबिक ये काम इसलिए हुआ है कि तुमने 2 आदमी पकड़कर उसके हवाले किए थे। ये ज़र्क ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो बाचान के महाकू ग्रुप को असला सप्लाई करता था और जिसके बारे में बाचान के चीफ सेक्रेटरी ने मुझे तंज़ी अंदाज में कहा था कि उनके एजेंटों ने उस महाकू ग्रुप को फौरी तौर पर कवर कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ज़र्क ग्रुप को अभी तक कवर नहीं कर सकी। सर सुल्तान ने कहा। यस सर, ये वही ग्रुप है। इमरान साहब ने इस पर काम किया था और उसके 2 आम आदमी पकड़कर कर्नल शाह तक पहुंचाए थे क्योंकि उसके बाद सिर्फ नेटवर्क को कवर करना रह गया था और ये काम मिलिट्री इंटेलिजेंस का था। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ठीक है, कर्नल शाह मुझे इसकी फ़ाइल भिजवा रहा है, वो इमरान के फ्लैट पर भिजवा दूंगा, तुम वहाँ से मंगवा लेना। अब मैं बाचान के चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहूँगा कि यहाँ भी ज़र्क ग्रुप पकड़ा जा चुका है। सर सुल्तान ने कहा। सर वैसे आप अगर इमरान साहब से रब्ता कर लें तो शायद बाचानी चीफ सेक्रेटरी को उनके तंज़िया जुमले का खासा अच्छा जवाब मिल जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो सर सुल्तान बख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सर बाचान में महाकू ग्रुप के खात्मे के सिलसिले में बाकायदा ड्रामा खेला गया। असल महाकू ग्रुप को ख़त्म नहीं किया गया बल्कि एक नकली महाकू ग्रुप को सामने लाकर उसे ख़त्म करा दिया गया है और हुकूमत बाचान को ये बावर करा दिया गया है कि महाकू ग्रुप ख़त्म हो गया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये कैसे हो सकता है कि तुम इस बारे में इतने हातमी अंदाज में कैसे कह सकते हो? सर सुल्तान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। सर ये काम बाचान की सरकारी एजेंसी के एक मारूफ एजेंट ने किया। असल में महाको ग्रुप सिर्फ एक नाम है, असल पार्टी का नाम फ्यूगी टास्क है। बाचान से मुल्हिका फौगी जजीरों को बाचान से अलहदा करके और दूसरे छोटे जजीरों को साथ शामिल करके वो अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं और इसके पीछे रूसियाई हुकूमत का हाथ है क्योंकि बाचान की सरपरस्ती क्रीमिया कर रहा है। फौगी टास्क नामी ये तंजीम इंतहाई खुफिया तौर पर अपनी ताकत जमा कर रही है ताकि मुनासिब हालात देखते ही वो खुलकर सामने आ जाए और यह पार्टी मोहाकू ग्रुप के नाम से पाकिस्तान के ज़र्क ग्रुप के ज़रिए हसास नौयत का असला हासिल कर रही है। ज़र्क ग्रुप की सरपरस्ती भी रूसिया कर रहा था। इस तरह ये एक चेन थी। हुकूमत बाचान ने जब सरकारी जेली लेटर सामने आने पर काम शुरू किया तो उन्होंने जिस एजेंट के ज़िम्मे इस मोहाकू ग्रुप के खात्मे का काम लगाया उसका नाम बाटोश था और ये बाटोश बज़ाते खुद फूगी टास्क का आदमी है। उसने हुकूमत को मुतमिन करने के लिए फ़र्जी मोहाकू ग्रुप को गिरफ्तार किया, फिर जेली बमबारी कराकर सबको हलाक कर दिया। इस तरह हुकूमत बाचान को ये रिपोर्ट दे दी गई कि मोहाकू ग्रुप ख़त्म हो चुका है और इसी ड्रामे के बुनियाद पर बाचान के चीफ सेक्रेटरी ने आप पर तंज किया था। आप इमरान साहब से तफसीलात मालूम करके अगर चाहें तो बाचानी चीफ सेक्रेटरी को उसके तंज का जवाब दे सकते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इमरान ने मुझे इस बारे में अब तक क्यों नहीं बताया? सर सुल्तान ने कहा। मैंने उन्हें कहा था लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जब बाचानी चीफ सेक्रेटरी को असल बात बताई तो वो लोग बुखला कर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हायर करने पर तोल जाएंगे और चूँकि आपके इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं इसलिए उसने जानबूझकर आपको रिपोर्ट नहीं दी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नॉनसेंस। बाजू का ये बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में सोचने लग जाता है। क्या ये मेरा ज़ाती मसला है कि मैं इस सिलसिले में उसे मजबूर करूँगा? लेकिन अगर वाकई बाचान हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो उसमें पाकिस्तान का भी शदीद नुकसान है। बाचान के साथ पाकिस्तान के इंतहाई गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अगर बाचान टुकड़े टुकड़े हो गया तो ये फौगी ज़ाहिर है रूसिया की झोली में एक जा गिरेगा।
اور روسیہ سے پاک ایشیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس لیے لامحالہ اس خوفناک سازش کی کامیابی کا مطلب پاک ایشیا کا نقصان ہے اور ہم نے اپنے ملک کے مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ چیف سیکرٹری کی دوستی کو تو مد نظر نہیں رکھنا، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ درست کہہ رہے ہیں، بہرحال آپ ان نازک معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران کو ٹریس کرو اور اسے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ سر سلطان نے کہا، یس سر، بلیک زیرو نے جواب دیا تو سر سلطان نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، معاملات کو سمجھنے کی بجائے بچوں کی طرح سوچنے لگ جاتا ہے، نان سینس، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور آفس سپرنٹینڈنٹ اندر داخل ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیلڈ پیکٹ تھا۔ ایم آئی کے میجر اسلم یہ فائل لے آئے ہیں جناب۔ آفس سپرنٹینڈنٹ نے پیکٹ سر سلطان کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اسے رسید دے دو۔ سر سلطان نے کہا، یس سر۔ آفس سپرنٹینڈنٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا تو سر سلطان نے پیکٹ کھولا، اس میں ایک فائل موجود تھی۔ سر سلطان نے فائل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کافی دیر تک فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی، پھر اسے واپس پیکٹ میں ڈال کر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، عمران کے فلیٹ کا نمبر ملاؤ۔ سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بجی، انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ابھی تک گھنٹی بج رہی تھی۔ سر سلطان نے پی اے کو خصوصی ہدایت کی ہوئی تھی کہ چند مخصوص نمبروں پر وہ ابتدائی بات بھی نہ کیا کریں، وہ خود ابتدائی بات کریں گے، اور ان خصوصی نمبروں میں عمران کے فلیٹ کا نمبر بھی شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سر سلطان نے اس طرف فلیٹ کا نمبر ملانے کے لیے کہا تھا، ورنہ تو پی اے پہلے وہاں عمران کی موجودگی یا عدم موجودگی کو خود کنفرم کرتا، پھر عمران اگر موجود ہوتا اور اس کی بات سر سلطان سے کراتا، لیکن اس نے نمبر ڈائل کر کے سر سلطان کے فون کی بیل بھی دے دی تھی تاکہ سر سلطان خود ہی بات کر لیں۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ریسیور اٹھتے ہی سلمان کی آواز سنائی دی، سلمان بول رہا ہوں، سلطان بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ہاں ہے۔ سر سلطان نے کہا، صاحب تو صبح سے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک وہیں واپسی نہیں ہوئی ان کی۔ دوسری طرف سے سلمان کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی، میں ایک فائل بھجوا رہا ہوں، وہ دانش منزل پہنچا دینا، میں نے وہاں فون کر کے کہہ دیا ہے۔ سر سلطان نے کہا، جی جناب۔ سلمان نے جواب دیا تو سر سلطان نے ریسیور رکھا، پھر گھنٹی دے کر چپڑاسی کو کال کیا، یہ فائل عمران کے فلیٹ پر سلیمان کو دے آؤ۔ سر سلطان نے فائل چپڑاسی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یس سر۔ چپڑاسی نے فائل لیتے ہوئے جواب دیا، احتیاط کرنا، یہ انتہائی عام فائل ہے۔ سر سلطان نے کہا، یس سر۔ چپڑاسی نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ سر سلطان چونکہ عام فائلیں اسی چپڑاسی کے ہاتھ بھجوایا کرتے تھے، اس لیے انہیں اطمینان تھا کہ فائل بحفاظت پہنچ جائے گی۔ فائل بھیجنے کے بعد سر سلطان نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، باچان چیف سیکرٹری سے بات کراؤ۔ سر سلطان نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور سر سلطان نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ چیف سیکرٹری صاحب بات کریں جناب۔ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بھی خاصے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ جو سر سلطان کی باچان کے چیف سیکرٹری شیوٹو سے ذاتی سطح پر بھی خاصے دوستانہ مراسم تھے، اس لیے ان کے درمیان خاصی بے تکلفی بھی موجود تھی۔ تمہیں باچان کا محاکو گروپ تو یاد ہوگا، جیسے یہاں پاک ایشیا کا زرگ گروپ حساس نوعیت کا اسلحہ سپلائی کرتا تھا۔ سر سلطان نے کہا، ہاں، اور محاکو گروپ کا ہمارے ایجنٹ نے خاتمہ کر دیا تھا، کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ شیوٹو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، خاص بات یہ ہے کہ یہاں زرگ گروپ کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ سر سلطان نے کہا، اوہ اچھا، لیکن کیا بات ہے؟ سر سلطان، پاک ایشیا کے ایجنٹ خاص سے سست واقع ہو رہے ہیں۔ شیوٹو نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی چستی کا کیا فائدہ کہ صرف ڈرامہ کیا جائے جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ سر سلطان نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ شیوٹو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، باچان کا محاکو گروپ ختم نہیں ہوا بلکہ اسے ختم کرنے کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ شیوٹو، اسے طنز نہ سمجھا جائے، حقیقت ہے کہ جب یہ بات میرے سامنے آئی تو مجھے بھی حد افسوس ہوا کہ تم نے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے صرف سرکاری ایجنسی کی یک طرفہ رپورٹ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ شیوٹو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، باچان کا محاکو گروپ ختم نہیں ہوا بلکہ اسے ختم کرنے کا ڈرامہ کیا گیا ہے۔ شیوٹو، اسے طنز نہ سمجھا جائے، حقیقت ہے کہ جب یہ بات میرے سامنے آئی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم نے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے صرف سرکاری ایجنسی کی یک طرفہ رپورٹ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا۔
سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ کیا تم واقعی سنجیدگی سے سب کچھ کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ چیف سیکرٹری باچان شیٹو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسے معاملات پر میں مذاق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ بات بھی ہے کہ میں نے اس لیے کر دی کہ پاکیشی اور باچان کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، ورنہ کسی دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اس سے پاکیشیا کو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ پلیز کھل کر بات کریں، تمہاری بات نے میرے ذہن کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ ویری بیڈ، شیٹو نے کہا، مجھے یہ بات خمیوٹو کے باچان میں کوئی خفیہ تنظیم فیوگی ٹاسک بھی کام کر رہی ہے، ایسی تنظیم جو فیوگی جزیرے کو باچان سے علیحدہ کرنا چاہتی ہو۔ سر سلطان نے کہا، ہاں اس بارے میں رپورٹس تو ہیں، لیکن آج تک اس کا کوئی معمولی سا کارندہ بھی سامنے نہیں آیا، اس لیے سرکاری سطح پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ صرف حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے کبھی کبھی یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شیٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے شیٹو کہ یہ محاکو گروپ فوگی ٹاسک کے لیے اسلحہ سٹاک کر رہا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے ملک کا کوئی عام ترین سرکاری ایجنٹ ہے جس کا نام باٹوش ہے، وہ دراصل اس فوگی ٹاسک یا محاکو گروپ کا ہی ایک آدمی ہے۔ جب محاکو گروپ اور زرگ گروپ اس جعلی سرکاری لیٹر کے سلسلے میں سامنے آیا تو تمہاری حکومت نے اس باٹوش کے ذمے اس کام کو لگایا۔ چنانچہ باچان حکومت کو مطمئن کرنے کے لیے محاکو گروپ کے خاتمے کا ڈرامہ کھیلا گیا اور چند افراد کو گرفتار کر کے بطور محاکو گروپ پیش کر دیا گیا اور پھر ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح تمہاری حکومت مطمئن ہو گئی کہ محاکو گروپ کا خاتمہ ہو گیا، اور تم نے مجھ پر اتنا طنز کیا کہ باچانی ایجنٹ بہت تیز ہے جبکہ پاکیشیائی ایجنٹ بے حد سست واقع ہوئے ہیں، اور یاد ہے تم نے طنز دیا طور پر یہ آفر بھی کی تھی کہ اگر پاکیشیائی ایجنٹ کام نہیں کر سکتے تو تم باچانی ایجنٹوں کو جہاں بھیج سکتے ہو۔ اس پر میں نے تمہاری ساری باتیں منوان چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچا دی، جس پر چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس نے مجھے زرگ گروپ کی فائل بھی بھجوا دی تاکہ میں خود پڑھ سکوں کہ زرگ گروپ کتنا وسیع گروپ تھا۔ یہ گروپ روسیائی ریاستوں سے اساس اسلحہ بہادرستان کے راستے پاکیشیا سمگل کر کے پھر مخصوص ملکوں کو جس میں باچان بھی شامل ہے پہنچاتا ہے۔ یہ سارا نیٹ ورک ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی چیف نے ایک اور فائل بھی بھجوائی کہ میں اسے پڑھ کر تمہیں بتا سکوں کہ باچان میں در حقیقت کیا ہو رہا ہے، اور میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہ اس فائل میں درج ہے۔ اور یہ آخری بات بھی بتا دوں کہ فوگی ٹاسک کے پشت پر روسیائی حکومت ہے، وہ باچان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے فوگی سینٹ پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے تمام تیاریاں تقریباً مکمل کر رکھی ہیں، اور وہ ایسے حالات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک وہ سب کچھ سامنے لا کر اپنا مشن مکمل کر لیں۔ سر سلطان نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اوہ ہو یہ تو انتہائی ہولناک باتیں ہیں سر سلطان، یہ تو باچان کے خلاف انتہائی خوفناک اور بھیانک سازش ہے، باچان کی سلامتی کے خلاف۔ اوہ ہو ویری بیڈ، تمہاری باتوں پر شاید میں یقین نہ کرتا، لیکن تم نے یہ بات کر کے کہ محاکو گروپ کا خاتمہ باٹوش کے ذریعے ہوا ہے، ساری باتیں درست ثابت کر دی ہیں، کیونکہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ بہرحال میں فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن لیتا ہوں، اور سر سلطان میں شرمندہ ہوں کہ میں نے پاکیشیا سیکرٹ سروس اور پاکیشیائی ایجنٹوں کی کارکردگی پر طنز کیا تھا۔ آئی ایم سوری، شیٹو نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ابھی وقت ہے، تم ان معاملات کو سنبھال سکتے ہو، پاکیشیا کو بھی باچان کی سلامتی سے انتہائی دلچسپی ہے۔ سر سلطان نے جواب دیا، سر سلطان کیا وہ فائل تم مجھے بھجوا سکتے ہو جو چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس نے تمہیں بھجوائی ہے؟ شیٹو نے کہا، اوہ نہیں شیٹو، دوسروں کی مرتب کردہ فائل پر بھروسہ مت کرو، تمہیں حالات کے بارے میں علم ہوگا، اب تم خود ان حالات کی تحقیق کراؤ، یہی درست راستہ ہے۔ اور ہاں یہ بتا دوں کہ وہ کوئی جذباتی اقدام مت کرنا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صورتحال بگڑ جائے، ان حالات میں انتہائی مدبرانہ انداز میں کام کی ضرورت ہے۔ سر سلطان نے کہا، اوکے بے حد شکریہ، پھر بات ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوا تو سر سلطان نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر انتہائی مسرت اور اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، ظاہر ہے انہوں نے شیٹو کے طنز کا صرف جواب ہی نہ دیا تھا بلکہ انتہائی بھرپور انداز میں جواب دیا تھا، اور شیٹو کو اس بات کا قائل ہونا پڑا تھا کہ پاکیشیا اور اس کی سیکرٹ سروس ہر لحاظ سے سپر ہے، اس لیے سر سلطان کے چہرے پر مسرت اور اطمینان کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ باٹوش ساحل سمندر پر واقع اپنے ایک مخصوص فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ جب بھی کام سے تھک جاتا تھا تو آرام کرنے کی غرض سے خاموشی سے اس فلیٹ پر پہنچ جایا کرتا تھا، پھر یہاں وہ سارے کام ترک کر کے صرف آرام کرتا تھا۔ اس فلیٹ کے بارے میں اس کے اپنے سیکشن والوں کو بھی علم نہ تھا، البتہ کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں اسے خصوصی ٹرانسمیٹر فریکوینسی پر بات ہو سکتی تھی۔ باٹوش کو یہاں آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا، اور اس وقت وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، ایک رسالہ پڑھ رہا تھا اور شراب پینے میں مصروف تھا کہ اچانک تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی تو باٹوش بے اختیار اچھل پڑا
उसने रसाला एक तरफ फेंका, उछलकर बेड से उतरा और दीवार के साथ मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। सीटी की आवाज़ इसी अलमारी से ही सुनाई दे रही थी और ये इमरजेंसी कॉल की निशानी थी। उसने अलमारी खोली और अंदर मौजूद मखसूस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर उठाकर उसने सीटी की आवाज़ निकल रही तो वापस बेड के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो लाइम लाइट, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और लाइम लाइट का कोड सुनकर बाटोश एक बार फिर उछल पड़ा, क्योंकि ये कोड सिर्फ मोहाकू ग्रुप, जिसे अब सार्को ग्रुप कहा जाता था, के लिए मखसूस था। इसका मतलब था कि कॉल उसकी ऑफिस की तरफ से नहीं बल्कि सार्को ग्रुप की तरफ से की जा रही है। यस बाटोश, टेंडिंग यू, बाटोश ने कहा। चीफ को स्पेशल कॉल करो, वो और एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो बाटोश ने होंठ चबाते हुए ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर उठकर उसने वापस अलमारी में रखा। फिर अलमारी में से सुर्ख रंग का एक खसूसी साख्त का फ़ोन उठाया, उसे लाकर मेज़ पर रखा और उसका प्लग दीवार में मौजूद सॉकेट में लगा दिया। यह खसूसी साख्त का फ़ोन था जिसकी कॉल कैच ना हो सकती थी, और अगर किसी भी तरह कैच हो जाए तो दुरुस्त अल्फाज किसी सूरत भी सुनाई ना दे सकते थे और ना टेप हो सकते थे। यही वजह थी कि इसे सीक्रेट फ़ोन कहा जाता था और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसे वाकई महफूज तरीन फ़ोन समझा जाता था। फ़ोन आने पर उसने फ़ोन आने पर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉयल एंटरप्राइज। रब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। बाटोश बोल रहा हूँ, लाइम लाइट चीफ से बात कराओ, बाटोश ने कहा। हेलो मटाशो बोल रहा हूँ, बाटोश। दूसरी तरफ से इस बार मटाशो की आवाज़ सुनाई दी। साबका मोहाकू ग्रुप और मौजूदा सार्को ग्रुप का चीफ। क्या हुआ मटाशो, क्या इमरजेंसी हो गई है? इस बार बाटोश ने बेतकल्लफाना लहजे में कहा। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? दूसरी तरफ से कहा गया। साहिल समुंदर पर अपने मखसूस फ्लैट में हूँ, बाटोश ने कहा। क्या इस पॉइंट पर इल्म तुम्हारे ऑफिस को नहीं है? मटाशो ने पूछा तो बाटोश मटाशो की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभराते। नहीं, क्यों, क्या कोई ख़ास बात हो गई है? बाटोश ने तशवीश भरे लहजे में कहा। क्या इमरजेंसी में तुम्हारे ऑफिस वाले तुमसे यहाँ रब्ता नहीं कर सकते? मटाशो ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय मुसलसल सवालात जारी रखते हुए कहा। कर सकते हैं, ट्रांसमीटर पर वो रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मसला है कि तुम बताते क्यों नहीं? बाटोश ने कहा। तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी हो चुकी है और तुम्हें पूरे दारुल हुकूमत में इंतहाई शिद्दत से तलाश किया जा रहा है। मुझे तो हैरत है कि उन्होंने तुमसे यहाँ रब्ता क्यों नहीं किया? मटाशो ने कहा तो बाटोश को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सर पर एटम बम मार दिया। क्या क्या कह रही हो? ये किस किस्म का मजाक है? वारंट गिरफ्तारी और मेरे क्या मतलब? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? बाटोश ने इंतहाई हैरत की शिद्दत से तकरीबन चीखते हुए कहा। इत्मीनान से सुनो, ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे लिए भी एक इंतहाई आम मसला है। ये बात दुरुस्त है कि तुम्हें गद्दार कौम देकर तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जा चुके हैं, आज फिर तुम्हारे कोर्ट मार्शल का भी हुक्म दिया जाएगा। और इस वक्त ना सिर्फ तुम्हारी अपनी तंजीम बल्कि तमाम सरकारी तंजीमें तुम्हें इंतहाई शदीद तलाश कर रही हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि कोई भी अब तक तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। मुझे ये इतला मिली है तो पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसे कन्फर्म किया तो मैं बेहद परेशान हो गया। फिर मैंने अपने खसूसी ज़राए से उनका पस मंज़र मालूम किया तो उन्होंने हैरत अंगेज़ मालूमात मिली कि चीफ सेक्रेटरी बाचान को पाकिस्तान की सीक्रेट वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा इतला दी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने पाकिस्तान में ज़र ग्रुप का मुकम्मल खात्मा कर दिया और उसके साथ ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने खसूसी रिपोर्ट दी है कि बाचान में मोहाकू ग्रुप को ख़त्म नहीं किया गया बल्कि ड्रामे खेला गया है और असल मोहाकू ग्रुप की बजाय गैर आम अफराद को सामने लाकर हलाक करा दिया गया। और ये सारे खेल बाटोश ने खेले और इसका मतलब है भी मोहाकू ग्रुप से इसके साथ साथ जो इससे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात हुई है वो ये कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ ने ये इतला भी दी थी कि मोहाकू ग्रुप ये असला बाचान के खुफिया तंजीम फौगी टास्क के लिए इकट्ठा कर रहा है। उसके साथ ये इसने फ्यूगी टास्क के असल मकासद भी चीफ सेक्रेटरी को बता दिए हैं। ये इत्तला मिलते ही चीफ सेक्रेटरी ने खामोशी से SRS को इसकी तस्दीक का काम सौंप दिया और ये भी मालूम हुआ कि SRS के चीफ ने जो खुफिया रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को दी है उसमें इन सारी बातों की इसने ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि ये भी कहा है कि फ्यूगी टास्क और मोहाकू ग्रुप का असल सरगना भी बाटोश यानी तुम हो, जिस पर तुम्हारी एजेंसी ने चीफ को बुलाकर ब्रीफ किया है और फिर तुम्हारी वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। तुम्हारा कोर्ट मार्शल के अहकाम जारी किए गए और तुम्हारी तलाश पूरी शिद्दत से हो रही है। मटाशो ने तफसील बताते हुए कहा तो बाटोश का चेहरा जैसे पत्थर का सा हो गया हो। ओहो, इसका मतलब है कि मैं बाल बचाऊँ, वरना
اب تک وہ مجھے گولی مار چکے ہوتے. اوہ ویری بیڈ. اب کیا ہوا؟ باٹوش نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے باٹوش کا کہ تم اب انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ اور صرف فوگی ٹاسک کے لیے کام کرو. جب تک فوگی ٹاسک کے مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے تو اب سامنے ہم نہیں آ سکتے ورنہ تم بلاک کر دیے جاؤ گے. مٹاشو نے جواب دیتے ہوئے کہا. لیکن مٹاشو فوگی ٹاسک تو نہ جانے کب سامنے آئی اور کب اپنے مقصد حاصل کرے. تب تک میں کیسے انڈر گراؤنڈ رہ سکتا ہوں؟ باٹوش نے کہا. فوگی ٹاسک کی خصوصی میٹنگ کال کر لی گئی ہے کیونکہ بظاہر اب فوگی حکومت باچان اپنے تمام طاقتور فوگی ٹاسک کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اب تک تو حکومت باچان اس بارے میں کنفرم نہ تھی اس لیے کام خاموشی سے ہو رہا تھا لیکن اب مزید خاموشی سے کام نہیں ہو سکتا. اب تو فوگی ٹاسک کو کھول کر سامنے آنا ہی پڑے گا اور اب ہمارے پاس بہرحال اس قدر اسلحہ بھی موجود ہے کہ طویل عرصے تک مسلسل جدوجہد بھی کر سکتے ہیں. روسیہ سے مذاکرات مکمل ہوتی فوگی ٹاسک کا کھل کر اعلان کر دیا جائے گا اور فوگی اس کے اہلیہ تمام جزیروں پر فوگی ٹاسک قبضہ کر لے گا. روسیائی فوری طور پر فوگی اسٹیٹ کو تسلیم کرے گا اور روسیہ گروپ کے تمام دوسرے ممالک بھی. اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سارے کام میں 2-4 ماہ لگ جائیں گے کیونکہ کسی نئے ملک کا قیام پذیر سوچے سمجھے تو نہیں ہو سکتا. مٹاشو نے کہا. ہاں 2-4 ماہ تو کیا شاید سال ڈیڑھ بھی لگ سکتا ہے اور اب میں واقعی میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں رہا. باٹوش نے جواب دیا. حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے باٹوش. تم فوگی ٹاسک کے لیے انتہائی عام رکھتے ہو اور لامحالہ تم ہی فوگی اسٹیٹ کو سیکرٹ سروس کے چیف ہوگی اور میرا خیال ہے کہ آج کی میٹنگ میں ہم تمہارے اس عہدے کو باقاعدہ شکل دے دی جائے گی کیونکہ جب تک فوگی اسٹیٹ ریڈنٹ نہیں ہو جاتی باچان حکومت اس کے ایجنسیوں سے اس کو بچانا انتہائی ضروری ہے اور یہ کام تم ہی کر سکتے ہو. مٹاشو نے کہا. تمہاری بات درست ہے. اب تو حکومت اور اس کے ایجنٹ بھوکے کتوں کی طرح فوگی ٹاسک کے خلاف کام کر رہے ہوں گے. ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ فوگی ٹاسک کے سارے سیٹ اپ کا خاتمہ کر دیا جائے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ ساری رپورٹ علی عمران کی تیار کردہ ہوگی. اس نے مجھے فون کر کے محقق گروپ کے بارے میں پوچھا کہ میں نے اس سے اپنے متعلق نہیں بتایا تھا کہ یہ کام میں نے کیا کیونکہ پھر مجھے ساری تفصیل اسے بتانی پڑتی. وہ ہمارے لیے واقعی انتہائی خطرناک ثابت